السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ آگاہ رہو، اللہ کے ولیوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے، ان کے لیے دنیا آخرت کی زندگی میں بشارت ہے۔ انسان کے لیے سعادت، خوشبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمدہ اخلاقیات کی دولت سے نوازا، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، پھر اخلاق بھی اتنا گھٹیا کہ اس کا دل اہل ایمان کے متعلق نفرت و تعصب سے بھرا ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر ظلم اور زیادتی یہ کہ اسلام کی مقدس شخصیات کے بارے میں اس کے اندر بغض و نفرت بڑھی ہو، بغض بھی ایسا کہ صرف زبانی حد تک ان کے خلاف بکواس نہ کرتا ہو، بلکہ عملی طور پر بھی کسی انتہائی گھٹیا اقدام سے گریز نہ کرے۔ شام میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودی، ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت مالک، پھر قبروں سے ان کے مبارک اجسام کو نکال کر ان کی بے حرمتی کی اور قبروں میں غلاظت بھر دی۔ بدبودار حقیقت یہ ہے کہ کسی تنظیم نے اس کی مذمت تک نہ کی، گویا اس گستاخانہ بلکہ ظالمانہ کام پر خاموش رہ کر بھی ہم نے اپنے رفض کا اظہار کیا۔ روح کو تڑپا دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ان بدبختوں کو خدا نخواستہ سیدنا ابوبکر و عمر، عثمان، علی، حضرت ازواج مطہرات اور دیگر صحابات کی قبور مبارک تک رسائی ہو جائے تو یہ کیا کیا ظلم کمائیں گے۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ بلاد اسلامیہ میں سے کسی ایک ملک نے زحمت گوارا نہیں کی کہ سرکاری سطح پر، اور نہ ہی OIC نامی مسلمان ممالک کی مشترکہ تنظیم کو توفیق ہوئی عالمی سطح پر اس غیر انسانی اقدام کے خلاف کوئی ایسی کارروائی عمل میں لائی جاتی جس سے سبھی درندوں کو سبق حاصل ہوتا اور آئندہ ان مقدس شخصیات کے بارے میں کسی بھی ناپاک جسارت سے اجتناب کرتے۔ اس ظلم کا نوحہ لکھنے کے لیے الفاظ تو موجود نہیں۔ کوئی اتنا شفاف اور درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبریں ہی کھود ڈالے، اور قبریں بھی ان عظیم ہستیوں کی جن کے احسانات کی پوری امت مقروض ہے، جنہوں نے اپنے سنہرے دور خلافت سے ہماری تاریخ کو جلا بخشی، جن کا عہد خلافت اس قدر مثالی تھا کہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہونے کے باوجود 5ویں خلیفہ راشد کہلائے۔ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے، جیسے سیدنا عمر فاروق نے اپنے 10 سالہ عہد خلافت میں ہزاروں مربع میل پر فتح حاصل کی، اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال کے عرصے خلافت میں بہت سارے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حدود میں شامل کیا۔ انہوں نے جہاد کے علاوہ دعوت اللہ پر بھی خاصا زور دیا اور 400 اسلام کا بول بالا کیا۔ آپ فقط مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام نہیں بلکہ انصاف پسند غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کے معترف ہیں،
لیکن یہ لمحہ فکر ہی ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے نفرت اور تشدد کے سوداگروں نے انہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی معاف نہ کیا۔ حدیث، تاریخ اور سیرت ان کے عدل و انصاف، زہد، تقوی اور بے شمار واقعات سے محفوظ ہیں۔ آپ کی سیرت پر عربی، اردو زبان میں متعدد کتابیں موجود ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انہی کا تذکرہ کروں گا۔ ہمارا نصیب روشن ہو جائے۔ ان کا نام و نسب: آپ کا نام عمر بن عبدالعزیز مروان بن حاکم اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ سلیمان بن عبد المالک کے بعد خلافت پر بیٹھے۔ آپ کے القاب کو دیکھا جائے تو آپ کو حافظ، علامہ، عابد، زاہد، سید، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد اور عمر ثانی کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت کو دیکھا جائے تو 61 ہجری 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 40 سال کی زندگی گزار کر 101 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ والد اور والدہ: آپ کے والد کا اسم غرامی عبدالعزیز بن مروان بن حکم ہے۔ آپ بنو امیہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو بے حد بہادر، کریم النفس انسان تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ روزانہ 1000 طبق ان کے مکان کے گرد چنے جاتے، جن میں سے 100 طبق میں سے اہل مصر کے لیے کھانا ہوتا۔ اسی ضمن میں ہر دن عبدالعزیزی کے ہاں عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا۔ ان کے ہاں 1000 چھلکتے ہوئے پیالے، جن کو 1000 تیجکیاں لبریز کرتی ہیں، 20 سال سے زیادہ عرصہ تک والی مصر ہیں۔ آپ کے نیکی تقوی کا انداز اس بات سے لگایا کہ جب آپ نے شادی کا ارادہ کیا تو آپ نے منتظم کو بلا کر کہا کہ میرے مال میں سے 400 حلال دینار جمع کرو، میں ایک نیک خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی شادی خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب کی پوتی ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب سے ہوئی۔ ایک ایمان فروز واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نانی کا سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ایک بہت ہی ایمان فروز واقعہ منقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رات کے وقت مدینہ کی گلیوں کا گشت لگایا کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے احوال جانیں، اپنی ریاست کی نگہبانی کر سکیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے کہ اچانک آپ ایک گھر کی دیوار کی طرف جھکے اور کان لگا کر باتیں سننے لگے۔ آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جواب دیا، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب دیا، ماں کیا آپ کو علم نہیں کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں بولی، یا تجھے کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا، ماں میں ایسا نہیں کر سکتی کہ جلوت میں امیر المومنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں اس کی نافرمانی کرتی پھروں۔ سید عمر نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو اپنے خادم اسلم سے فرمایا کہ اس گھر پر نشانی لگا دو اور یہ جگہ ذہن نشین کر لو۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے خادم کے ذریعے اس لڑکی اور گھر کے حوال دریافت کیے تو معلوم پڑا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کے رشتہ مانگ لیا، چنانچہ ان دونوں کی شادی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے عاصم کو اس لڑکی سے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اس نیک بخت بیٹی کے صاحبزادے ہیں۔ خلافت پر آپ 718 میں
وابق کے مقام پر سلیمان بن عبد المالک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ اپنے وزیر جا بن کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلیمان نے مشورے کے مطابق عمر بن عبد العزیز اور یزید بن عبد المالک کو اعلیٰ ترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا، اور اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لے کر چنانچہ سلیمان کی زندگی میں اس پر بیعت لی گئی۔ چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجاء کو دوبارہ بیعت کی تاکید کی۔ اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہوگی۔ رجاء کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبد العزیز کی خلافت قبول نہ کرے گی، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا اور مسجد میں وافر افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد وصیہ نامہ کھول کر پڑھا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا، اس وقت دو آوازیں بیک وقت سنائی گئیں، ایک شام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر بن عبد العزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجاء نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبد العزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرز کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ ان کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی، لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمان کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہارے گردن میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، کیا لوگوں، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضرور جانو، اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اور اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو عمر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا لوگوں، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہوگے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی ہیں اور کچھ قرار دی ہیں، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہو گئے۔ جن میں سے جو کوئی پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے کہ مجھ تک ایسی حاجت پہنچے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکے، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ آئے۔ یعنی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ بات کہی کہ ایسے بات جس کا مجھے علم نہ ہو اور وہ کام ہوتا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو تو مجھے اس بات کی خبر دی جائے۔ زہد و تقویٰ کے بارے میں آپ کے تقویٰ اور روح کا عالم یہ تھا کہ بیت المال میں سے کوئی بھی چیز
اپنی ذاتی مصروف میں نہ لاتے، یہاں تک کہ بیت المال کا چراغ بھی اس وقت تک ہی روشن رکھتے جب تک سرکاری کام کر رہے ہوتے۔ جب وہ کام مکمل ہو جاتا تو چراغ بجھا دیتے اور اپنے استعمال کے لیے ذاتی لائٹ ذاتی چراغ روشن کرتے۔ ایک بار آپ کا شہد کھانے کو جی چاہا لیکن گھر میں دستیاب نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اہلیہ نے شہد پیش کیا۔ آپ نے کھانے کے بعد پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اہلیہ نے بتایا کہ میں نے خادم کو سرکاری کھچر پر بھیجا تھا کہ وہ 2 دینار کے عوض یہ شہد لے کر آئے۔ 2 دینار کے عوض یہ شہد لے کر آئے۔ آپ نے فوراً شہد منگوایا، اس کی قیمت لگوائی تو 2 دینار سے زیادہ لگی۔ آپ نے 2 دینار اپنی اہلیہ کو دیے اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ کیا اب مسلمان کے جانور عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے الفاظ تھے کہ عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے مسلمانوں کے جانور استعمال کیے جائیں گے۔ خدا کے خوف کا غلبہ دیکھیے کہ آپ کی ذات میں خوف خدا کا غلبہ جوانی میں تھا۔ پختہ عمر میں بھی، خلافت سنبھالنے کے بعد بھی، جب بہت سارے حکمران لڑ جایا کرتے